السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سارے فٹ فاٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بھی آپ کو اپنے چینل القرآن ٹرانسلیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم نے لیسن نمبر 10 تک کر لیا تھا اپنا سبق، اور 28 آیتیں ہماری ہوگی تھی۔ تو آج ہم لیسن نمبر 11 پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم 29، 30 اور 31 آیت جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری پہلی آیت ہے وہ ہے ہوا کا معنی ہوتا ہے وہی، وہ، اللہ زی جس نے، خالق کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، پیدا کیا، لکم تمہیں، تمہارے واسطے، ما جو، فی الارضی، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ارضی ارض زمین کو کہتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعن کہتے ہیں تمام کا تمام، جمع سب، اس طرح کر کے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، استوا کا معنی ہوتا ہے استوا فرمانا، توجہ فرمانا، قصد فرمانا، ثم پھر استوا توجہ فرمائی، استوا فرمایا، الی السماء، الی کا معنی ہوتا ہے طرف، الی طرف، السماء آسمان کی طرف، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، سواہن کا معنی ہوتا ہے، سوا کا معنی ہوتا ہے، فا کا معنی ہوگا پس، سوا کا معنی ہوتا ہے ٹھیک بنانا، ٹھیک بنایا، ہننا ان کو، مطلب فسواہن پس ٹھیک بنایا ان کو، سبع عربی میں کہتے ہیں 7 کو، اور سماواتن آسمان کی جمع ہے، تو سبع سماواتن 7 آسمان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ تو اس کے بعد ہے وا کا معنی اور، ہوا وہ، بکلی، کلی کا بھی معنی ہوتا ہے جس طرح جمیعن کا معنی ہے نا تمام سب اکٹھے، اسی طرح کلی کا بھی معنی ہوتا ہے ہر جمع تمام، اس کا بھی معنی ہوتا ہے شیئن چیز کو، علیم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، جاننے والے کو، تو وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد ہماری آیت آتی ہے و اس کالا، وا کا معنی، یہ ہمارے نا ادھر تک رکوع نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہو گیا، آگے ہم رکوع نمبر 4 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو وا کا معنی ہو گیا اور، اس کا معنی ہوتا ہے جب، کالا فرمایا، ربو کا تمہارے رب نے، آپ کے رب نے، للملائکاتی، لیل کا تو میں نہیں پتہ آپ کو کے لیے واسطے ہوتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، تو للملائکاتی جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی کا معنی ہوتا ہے بے شک میں، ایک تو ہوتا ہے نا انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، آگے یا دیکھیں نا، یا جب اینڈ پہ یا آئے گی نا تو اس کا معنی نا کوئی ملکیت ظاہر کرے گا، مطلب کسی نہ کسی کی نا اونر کی بات ہوگی، مطلب کسی نہ کسی کی ملکیت کی بات ہوگی، انی یہاں پہ آیا تو بے شک میں ہوگا اس کا معنی۔ تو اس کے بعد ہے جائل کہتے ہیں بنانے والے کو، تو جائل بنانے والا ہوں، فی میں، ارضی زمین میں، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اور جو اب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو اس سے مراد جو ہے نا خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نا اپنا ایک بندہ بھیجوں گا، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو، تو پھر آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں، کالو انہوں نے کہا، مطلب فرشتوں نے کہا، اتج الو آ کا معنی کیا، تج الو تا کا معنی ہوگا تو، اج الو بنائے گا، کیا تو بنائے گا، فی کا معنی میں، ہا اس میں، کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا اس زمین میں، من کا معنی ہوگا جو۔ تو پہلے میرے خیال سے ہم اتنے کا جو ہے نا وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا، من جو، آگے فرشتے کیا کہتے ہیں، یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، مطلب جو زمین میں فساد کرے گا، وا کا معنی ہوگا اور، یفسکو کا معنی ہوتا ہے بہانا، یفسکو بہائے گا وہ، دماء عربی میں کہتے ہیں خون کو، کہ وہ کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، وا اور، نحنو ہم، نحنو کا معنی ہوتا ہے ہم، نسبحو
ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، سب بھی تسبیح کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی حمدی کا، حمد آپ کو پتہ ہے تعریف، 20 جو بیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، حمدی تعریف کا تیری، اور ہم تیری تسبیح کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وا اور نقدسو، نقدسو کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، نو آ گیا تو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، و نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کا تیرے واسطے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور اس میں حوریں ضیاء کرے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی کے ساتھ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قالا فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قالا فرمایا انی بے شک میں عالم علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلم تم جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 32 نمبر جو آیت ہے۔ اس کے بعد ہے وا کا معنی ہو گیا اور، اللہ ما کا معنی ہو گیا، اللہ ما کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ تو علم دیا، سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء اسماء کہتے ہیں نام، کلہا تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب فرمایا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جو ہے وہ تمام اشیاء کے جو ہے نا وہ نام سکھائے۔ ثم پھر آرادہ کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، ان کو مطلب وہ ساری چیزیں آرادہم ان کے سامنے پیش کیں، اوپر، الملائکاتی فرشتوں کے اوپر۔ پھر وہ جو ساری چیزیں نا دنیا کی، مطلب دنیا کی جتنی آنے والی چیزیں تھیں سب کا نام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نہ وہی چیزیں نہ فرشتوں کے سامنے پیش کی اور ان کو بتایا، ان سے کہا پس کالا فرمایا امبیو کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ تو امبیونی آ گیا تو اس کا معنی ہوگا مجھے، امبیونی مجھے خبر دو، بھی اسمائی ناموں کے ساتھ، ہاؤلائی ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا وہ چیزیں ساری فرشتوں کے سامنے پیش کی اور ان سے فرمایا کہ اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو مجھے جو ہے وہ ان کے ناموں کے ساتھ خبر دو، مجھے ان کے نام بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا ہماری آج کی آیت۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ تو اگر کسی کو کوئی ایشو وغیرہ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ کر کے، تو میں نے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا وہ لیسن نمبر 10 کا، اگر کسی کو چاہیے تو وہ جا کے ادھر سے دیکھ سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے رکھے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔